رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور سورۃ العادیات کے بعد یہ نازل ہوئی. ایک رکوع ہے، 3 آیات ہیں، 10 کلمات ہیں اور 40 حروف ہیں. سورۃ الکوثر میں ہمیں خوشخبری بھی ملے گی، امید بھی ملے گی. دیکھنے میں یہ 3 آیات ہیں لیکن بہت جامع سورت بھی ہے. اس سورت سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس سورت کے نازل ہونے کی ریزن کیا تھی، شان نزول کیا تھا. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام دینے کے بعد آپ پر بہت سی مشکلات آئیں، مشکل حالات گزرے، سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے، ہر طرف مخالفت تھی، مالی پریشانیاں الگ تھیں، ایمان لانے والے بہت کم تعداد میں تھے، بالکل تھوڑے تھے، اور آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا. آپ کھل کے اظہار نہیں کر سکتے تھے لوگ اپنی عبادات کا. پھر لوگوں نے آپ کے لیے زمین کو بہت تنگ کیا ہوا تھا. مزید یہ ہوا کہ آپ کے ہاں جو نارینہ اولاد تھی، بیٹا، وہ ہوئی اور وہ فوت ہو گئی. تو آپ کا جب بیٹا فوت ہوا تو اس پر مخالفین جو دشمن تھے وہ بہت زیادہ خوش ہونا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تھے. ایک فطری امر ہے اور انسان اپنے بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس کی وفات پہ انسان کو غم تو ضرور ہوتا ہے. تو آپ کی غمی کا موقع تھا لیکن دشمنوں نے خوش ہونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گیا، اس کی اولاد نہیں رہی اور اس کا بیٹا نہیں رہا، اب اس کے پیچھے سے اس کو یاد کرنے والا، اس کو زندہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سورۃ انشراح کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس طرح سورۃ القوثر کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور ان کو یہ بات بتائی کہ اگر مشکلات سب سے زیادہ آپ نے برداشت کی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور اللہ مزید انعامات سے نوازے گا. انا اعطینا کل کوثر، انا بے شک ہم. انا یہاں پہ متکلم ہے، یعنی جمع متکلم جمع کے، لیکن یہ عقیدت کے طور پر استعمال کیا گیا. انا بے شک ہم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں.
अअतयना अता किया हमने का तुझे अलकौसरा कोसर, बिला शुबा हमने तुझे कोसर अता की। कौसर जो है कसरतुन से है, कसरतुन से फौअलुन का वजन है, जो मुबालगे का इसके अंदर मीनिंग्स पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है बे इंतहा कसरत, यानी बहुत ज्यादा, और खैर कसीर भी इसके मफहूम में आता है, यानी कसरत, ज्यादा कसरत। और यानी दुश्मन ये समझ रहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा नवाजा है, बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको नेमतें और फजल अता किया है। जिस तरह आपने दुनिया के सब इंसानों से ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की, कुर्बानियां दी, अल्लाह ने दुनिया के सब इंसानों से, सब पैगंबरों से ज्यादा आपको फजल दिया गया। यानी जितना आपने सहा उतना आपको अता भी किया गया। ठीक है, तो आपको खास तौर पर जो खास कुछ इनामात दिए गए थे, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मुझे कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं दी गई। उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं? एक वो है कि आपको दुश्मन पर 1 माह की मसाफत का रोब दिया गया, यानी आप 1 माह भी दूर होते कि आपके दुश्मनों पर अल्लाह सुब्हान तआला रोब तारी कर देते। फिर मेरे लिए जमीन को मस्जिद और तुहूर बना देगा, यानी जहां कहीं भी हो मेरी उम्मत, जहां कहीं भी हो, अगर पानी ना भी मिले, तयम्मुम करके वहां आप अल्लाह की इबादत कर सकती है, जमीन को अपने लिए मस्जिद बनाकर नमाज अदा कर सकती है। फिर हक के शिफात, यानी क़यामत के दिन लोग सब नबियों के पास जाएंगे, सब नबी इनकार कर देंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। मकाम महमूद आपको दिया गया। दुनिया के अंदर गनीमत हलाल की गई। माले गनीमत पहले जमाने में पहले उम्मतों पर हलाल नहीं था, इसको हलाल किस पे किया गया? उम्मत मोहम्मदिया पर। और खास खैर, अल कौसर का एक मतलब हौज़े कौसर भी किया जाता है, और ये खैरन कसीरन के अंदर ही है, यानी जो अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा खैर दी ना, ये उसके अंदर खास खैर कह सकते हैं कि जो खास तौर पर सबसे ज्यादा खैर है, खैरुन कसीर उनके अंदर, वो है अल्लाह के रसूल को जो हौज़े कौसर से नवाजा गया। और ये हौज़े कौसर कब मिलेगा? क़यामत के दिन। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आपने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है और उस नहर का नाम कौसर है। ठीक है, जन्नत में एक नहर है जिसके किनारे सोने के बने हुए हैं, मोती और याकूत पर बहती है। इसकी मिट्टी मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार, और इसका मजा शहद से ज्यादा मीठा, पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शफाफ है। और इसके यानी इस नहर का जो हिस्सा है मैदान हशर में हौज़े कौसर में आ रहा होगा, यानी ये नहर कौसर जन्नत में है, और उस नहर में से 2 परनाले बहकर मैदान हशर के अंदर हौज़े कौसर में आएंगे, वो हौज जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। और हौज़े कौसर जो में रखे हुए जो प्याले हैं वो सितारों की मानिंद होंगे, आसमान के तारों से भी ज्यादा वहां पे जो बर्तन होंगे। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तारे भी उस रात के जो तारीक हो और बादल के बगैर हो, जन्नत के बर्तन ऐसे होंगे कि जो एक बार उनसे पानी पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। यानी अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर में सबसे पहले चले जाएंगे, वहां पे जाके अपनी उम्मतियों को खुद अपने हाथों से पानी पिलाएंगे, और जो एक दफा पानी पिएगा उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। इमेजिन करें मैदान हशर के अंदर कितनी गर्मी होगी, हर शख्स जो है अपने अपने पसीने में बह रहा होगा, और ये नेमत जिसको मिल जाएगी वो कितना खुशकिस्मत होगा कि जिन्हें अल्लाह के नबी अपने हाथ से हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे। और फिर वहां
پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ سے دور کر دیا جائے گا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی، وہ لوگ حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکیں گے. اور حدیث میں سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں کہیں گے امتی امتی، تو آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار قائل کر دی جائے گی، اور اب کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر وہ نئی چیزیں ایجاد کی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں کیا تھا، دین کی شکل بگاڑ دی تھی، طرح طرح کے احکامات جن کا قرآن حدیث میں کوئی بھی حکم نہیں تھا، انہوں نے دین کا حصہ بنا کر اپنی دنیاوی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے شروع کر دیا. تو ایسے لوگ چاہے جتنے بھی نیک ہوں گے، لیکن جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا، دین میں وہ تمام چیزیں ایجاد کی جو کہ جسے بدعت کہتے ہیں، وہ لوگ حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پانی نہیں پی سکیں گے. تو انا اعطینا کل کوثر، دشمن نے اللہ کے رسول کی ایک بیٹے کی وفات پر آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، ہارٹ کرنا چاہا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ نعمتیں گنوا دی کہ آپ ان نعمتوں کو گنے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے. تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں اور ہم قربانیاں دے رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہم پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم سے وہ نرینہ اولاد جیسی یا ایسی ہی کوئی انمول چیز چھین لی جاتی ہے. تو ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اپنے اللہ پر کہ اللہ جس کو زیادہ آزماتا ہے، جس کو زیادہ مشکلات میں ڈالتا ہے، جو زیادہ قربانیاں دیتا ہے، اللہ اس پر فضل بھی اپنا سب سے زیادہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی قربانیوں سے آزمایا تھا، اور ان کا نام آج کتنا بلند ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ان کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غیر مسلم بھی اس بات کے قائل ہیں، اور اس بات پر وہ آپ کو اپنا قول پیش کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہوں اور ان سے زیادہ قربانی میں پورا اترے. غیر مسلم بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان ہے، اور مشکلات بھی زیادہ آئیں اور فضل بھی اللہ نے اپنا زیادہ کیا. اسی لیے سورۃ انشراح میں اللہ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ پس نماز پڑھ، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کریں. یعنی نماز پڑھیے اللہ کے لیے، اور خاص طور پر یہاں پہ کون سی نماز مراد ہے؟ خاص نماز جو قربانی کے موقع پڑھی جاتی ہے الاضحیٰ کی، پھر اس کے بعد وہ ساری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، دکھاوے کے بنا. پھر وہ خاص نماز بھی جو شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ادا کی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب کچھ اللہ عطا کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شکرانے کے طور پر، شکر کے طور پر اللہ کے سامنے اور جھک جائیں. نمازوں کے اندر اگر تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی، جیسے پچھلی صورت کے اندر پڑھا کہ نمازیں دکھاوے کی تھی، تو اس کو لِرَبِّکَ خاص اللہ کے لیے کر لینا، خاص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا. جیسے کہ سورۃ انعام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اپنی نماز کو اور اپنی قربانی کو خاص طور پہ اللہ کے لیے، اور تب جب اللہ بہت زیادہ فضل اپنے بندوں پہ کرتا ہے، جب بہت زیادہ انعامات انسانوں کو دیے جاتے ہیں. تو شکر کیسے ادا کریں؟ سجدہ ریزی کر کے، نماز، اور پھر قربانی
تو قربانی کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ نہر یہاں پہ نہر سے مراد ہوتا ہے، نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو۔ اونٹ کی قربانی کو نہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھری سے جانور ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ نیزہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے اور گردن کے نیچے، اور پھر اس سے وہ جانور جو ہے گرتا ہے تو پھر مزید اس کی قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نماز پڑھ اللہ کے لیے اور قربانی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پہ قربان کیے، اور ان میں سے 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور ایک ایک بوٹی ہر جو ہے اونٹ سے اپنے پاس رکھی، اس کو پکایا اور باقی سارے صدقہ کر دیا اور اللہ کی راہ میں انہیں خرچ کر دیا اور لوگوں کو دے دیے۔ تو ہم اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بکرا بھی لینا ہو نا، ہمارے پاس طاقت زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ قربانی سے بہتر ہے کہ ہم کسی کو صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں۔ تو قربانی کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اسلام کے جو ریچولز ہیں ان کو ویسے ہی اہم سمجھنا چاہیے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اہم سمجھا تھا۔ اور پھر اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو شکر کے طور پر ہم اپنی اور بہت سی چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں، وہ تمام کام جو ہم چھوڑ نہیں پاتے، برائیوں کو چھوڑ کر قربانی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے نبی کی قربانی کا حال تو یہ تھا، اور نمازوں کا حال کیا تھا؟ یہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا، جب بھی مشکل آتی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے اور ہر موقع پر نماز ادا کی، ہر جگہ پر ایون کے نوافل کی ادائیگی۔ تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مشکل کے اندر بھی ہمیں نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر جب خوشی ملتی ہے ہم اکثر خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی نمازیں جو ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوا آ جاتا ہے یا برائے نام ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کی جانے والی قربانی اور اللہ کے لیے کی پڑھی جانے والی نماز میں خشوع ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خاص طور پر اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے۔ اور دوسرا جو قربانی دے رہے ہیں، مثلا اگر ہم کوئی چیز صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو نیت مقصد صرف ایک ہو، اللہ کے لیے، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، کیونکہ اگر ہر چیز اللہ نے ادا کی ہے تو پھر تو یہ حق بنتا ہے نا کہ آپ کی ہر عبادت صرف اس کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ جیسے اب کچھ لوگ جو ہیں قربانی غیر اللہ کے نام کی دیتے ہیں، تو یہ تو پھر ناشکری ہو جاتی ہے۔ عطا کس نے کیا ہے سب کچھ؟ نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو پھر قربانی اور نماز بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان بے شک شانئ دشمن کا، آپ کا، هو الابتر وہی ہے جر کٹا، یا دم کٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابتر کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔ اصل میں بطرہ جو ہے بطر کہا جاتا تھا وہ اس جانور کو جس کی دم کٹی ہوتی، جیسے حمار ابتر، وہ گدھا جس کی دم کٹی ہو، اور دم کٹے سام کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ پھر بعد میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا وہ بندہ جس کی اولاد نہ ہو، یعنی جس کے پیچھے اس کو کوئی یاد کرنے والا یا اس کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہ رہے، اس کو پھر ابتر کہا جانے لگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا جو ہے وفات پا گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے کہ اب تو آپ کے پیچھے سے یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ کے پیچھے سے تو یاد کرنے والے بہت لوگ رہیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر تو بلند کر دیا گیا ہے۔ ہر موقع پر لوگ آپ کو یاد کریں گے، آپ کو نماز میں یاد کیا جائے گا،
آپ کو اذان میں یاد کیا جائے گا. کون سا ایسا موقع جس میں رسول اللہ کو یاد نہ کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور کلمہ کے اندر آپ کا نام ہے، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، درود میں آپ کا ذکر تو ہمیشہ رہے گا. آپ کی نسبت پہ لوگ فخر کریں گے، لیکن آپ کے دشمن کا کوئی نام نہیں رہے گا. اگر ان کی نسل چلی بھی تو اسے اپنے کافر باپ کے منسوب ہونے پر کوئی بھی فخر نہیں ہوگا. وہ اپنے باپ پر یا اپنے والدہ پر کوئی خاص ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، بلکہ بے نام ہو کر رہ جائیں گے. ان شانئک هو الابتر. تو یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، ان کی سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، اور شانئہ کہتے ہیں ایسے دشمن کو جو دل میں بغض رکھتا ہے. ظاہر چاہے نہ کرے وہ دشمنی، لیکن جو دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس بندے کے جس نے انکار کیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون انکار کرتا ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ جس نے میری بات سے انکار کیا، میری سنت سے انکار کیا، اس نے گویا کہ مجھے نہ مانا، مجھ سے انکار کیا. تو اگر آپ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن اگر ہم ان کی سنت کو فالو نہیں کرتے، میتھڈز وہ نہیں اپناتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، یا پھر ہم ان کے طریقوں پر دوسروں کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور حدیث مل بھی جائے اوتھینٹک کہ یہ طریقہ بہتر درست ہے، تو بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچپن سے یا شروع سے یا آباء و اجداد سے ہمیں یہ طریقہ نہیں ملا اور ہم اسی پر آ رہے ہیں، اب ہمارے لیے چینج کرنا مشکل ہے. تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، ان کی بات سے زیادہ اپنے آباء و اجداد کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں، ان کی بات سے زیادہ اپنے مفتی کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے انکار کرنا. جب ایک چیز کا پتہ چل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیسے حکم دیا، تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم کافر جو تھے وہ زبانی انکار کرتے تھے، ہم عملی انکار کرتے ہیں. ہمارے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق رہیں گے. تو اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا چاہیے نا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. ان شانئک هو الابتر. جو دشمنی رکھتا ہے، جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، جو بغض رکھتا ہے، جو لائک نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے میتھڈ کو، جو دل تنگ کرتا ہے، تو پھر اس کا نام و نشان اس دنیا کے اندر نہیں رہتا. تو یہ آیت خاص کانٹیکس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن عام کانٹیکس میں ہمارے لیے بھی ہے. اگر کوثر سے مراد، یعنی خیر کثیر ہے نا، کوثر سے مراد، تو اگر کوثر سے مراد اگر ہم صرف قرآن لے لیں کہ قرآن بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ یونس کے اندر فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایسی رحمت، ایسا فضل ہے کہ لوگ جو جو چیزیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں یہ ان سب سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے. ہمارے پاس کیا کیا جمع ہے، امیجن کریں، سوچنا شروع کریں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے پاس سیو کی ہوئی ہیں. دولت، مال، خزانہ، ایوری تھنگ، جو بھی ہمارے پاس ہے، ہر چیز سے بہتر کیا ہے جمع پونجی میں سے جو اللہ نے قرآن کی چند آیات یا چند صورتیں ہمیں سمجھا دی، اس کی تفسیر ہمیں بتا دی، وہ ہے سب سے بہترین ہمارے لیے. تو اگر ہم کوثر سے مراد اپنے لیے اگر اپنے عام کانٹیکس میں اگر لیں تو قرآن کو لیں، تو قرآن کے لیے شروع میں اگر ہمیں مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت سی پرابلمس بھی ہمارے فیس کرنی ہوتی ہیں، تو ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پر کہ اللہ اس کے بدلے ہمیں بہت زیادہ نوازے گا. اور اللہ نے بلکہ قرآن کو بذات خود جو ہے ایک ایسی رحمت اور فضل قرار دے دیا کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس پر شکر ادا کیسے کیا جائے جو اللہ نے قرآن کی طرف توجہ دلا دی. اگر ہم اس کو آگے مشن اس کا آگے پڑھنا بھی چاہتے ہیں، آگے مشن اس کو دوسروں کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس پہ ہمیں شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے سامنے اور جھک جانا اور عاجزی اختیار کرنا، سجدہ ریزی کرنا،
اور نمازوں میں اور زیادہ خشوع پیدا کرنا، اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانیاں دینا، وہ تمام چیزیں جو بہت عزیز ہیں، وہ خواہشات جس کے بنا رہ نہیں پاتے، وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہی ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ تو پھر اس چیز پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دی، وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے گا، وہ ہمیں اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے گا۔ تو یہ سورت جہاں پر ہمارے لیے خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ابتدائی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے تانوں کو، لوگوں کی غلط کمنٹس کو، لوگوں کی وہ تمام جملے جو ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اس کو برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کوثر کی، کہ اس کو اللہ، اگر وہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے، تو اسے بہت زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اور پھر امید بھی ہے کہ یہ جو دشمن پریشان کر رہے ہیں، پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دے رہے، دین پہ عمل کرنے نہیں دے رہے، یہی لوگ وہ ہیں جن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہ آج اگر ان کو برداشت کر لیں گے تو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہوں گے۔ ان شانئک هو الابتر، ان کی پریشانی، ان کی ٹینشن نہ لے کے ان کے سامنے ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے، یہ ہم سے محبت نہیں کریں گے، ان کے دل سے ہم اتر جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ جس کا نام و نشان ہی دنیا میں نہیں رہنا، جو دین سے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول کی سنت کو اچھا نہیں سمجھتا، اور ایسی زندگی گزارنے والے کو بہت کمزور اور حقیر انسان سمجھتا ہے، تو سمجھنے دیں۔ ہم اللہ کے نزدیک جو ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے اور میں اپنے رب کو جانتی ہوں۔ ان شانئک هو الابتر، دشمن تو ختم ہو جائے گا۔ آپ سوچیں، دم کٹی ہوئی کسی بھی سانپ کی یا گدھے کی دم کٹی ہوتی ہے، وہ کیسے لگتا ہے؟ تو اس طرح سے یہ لوگ بھی جو پریشان کرتے ہیں، ان کی بھی دم کٹ جائے گی، ان کے پیچھے بھی آنے والے جو ان کے پیچھے بچے ہوں گے، نسل ہوگی، وہ ان کو یاد نہیں کرے گی، اور کرے گی بھی تو ان کو اپنے آباء و اجداد پہ کسی قسم کا کوئی فخر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آئندہ آنے والی نسل کے لیے فخر بننا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اولاد جو اصل اولاد ہوتی ہے، اولاد کی اولاد بھی پھر اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتی ہے، اس لیے اگر ہم اچھا کر کے جائیں گے تو ہی۔ اور ویسے بھی کوثر سے مراد جو ہے، ایک تفسیر کے اندر ذریۃ کثیرۃ بھی کہا گیا ہے، کثیر اولاد، یعنی اللہ کے رسول کو تانا دیا تھا نا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ اس سے مراد یعنی کوثر یعنی اولاد کثیر، آپ کی جو بیٹی ہے فاطمہ، ان کی اولاد بھی قرآن کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آگے ان کی اولاد آپ کے لیے آپ کا نام زندہ رکھنے کی اور آپ کے نسل کو آگے بڑھانے کی وجہ بنے گی۔ تو ایسے ہی ہوا تھا، اور اللہ کے رسول کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ تو ہمیں بھی ان تمام باتوں سے تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، خوشخبری ملتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشان کرتا ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ انا اعطیناک الکوثر، فیل کریں کہ اللہ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، جو ایک دو مشکل آئی ہے نا، صرف اسی کی طرف توجہ نہ اپنی دلاؤ، اپنے آپ کو اسی پہ نہ روتے رہو، مارتے رہو خود کو، بلکہ تسلی دو کہ اللہ نے جو اتنا کچھ دیا، قرآن کی توفیق سیکھنے کی توفیق دی، اللہ نے نیک عمل کرنے کی توفیق دی، اللہ نے اگر نماز ادا کرنے کی توفیق دی، اللہ نے اچھا اخلاق دے دیا، اللہ نے پازیٹیو سوچ دے دی، اللہ نے رحم والا دل دے دیا، یہ ساری چیزیں بھی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہم مادی چیزوں کو بس نعمتیں سمجھتے ہیں، اور جو غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو نعمتیں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ہمارا خود کا کمال ہے۔ اس لیے اگر غصے کو کنٹرول کرنا آپ کی عادت ہے، اگر نفرت نہ کرنا آپ کی عادت ہے، محبت دینا آپ کی عادت ہے، رحم دلی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ ایماندار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، آپ وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں، آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، رونے والی آنسو ہیں، قرآن کے لیے ویٹ کرتے ہیں، قرآن کا انتظار ہوتا ہے، قرآن پر تدبر کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو مزید لوگوں کے اندر
اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے خود محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی قرآن سے ایسی محبت کریں، تو یہ ہے اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں، فضل جو اللہ نے آپ کو دیا، خیر کثیر، کوثر ہے یہ۔ اس لیے جو چھوٹی سی مشکل آئی، جس سے آپ سے کوئی چیز چھینی گئی، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے بدلے کتنا کچھ عطا کیا۔ اس لیے اس کو بھول جائیں اور ان نعمتوں کو یاد کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور ساتھ شکر ادا کریں، اور اس چیز کا بھروسہ رکھیں، ان شانئک هو الابتر، جو لوگ مشکلات اور رکاوٹ بن رہے ہیں وہ آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، اس لیے برداشت کر لیں، تو آپ کے عمل تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اگر ان کی وجہ سے عمل کرنے چھوڑ دیے، مایوسی کا شکار ہو گئے، خود ترسی کا شکار کے کونے میں بیٹھ گئے، تو کیا وہ جو عمل کرنے کا وقت تھا جوانی کا، وہ تو ضائع ہو گیا۔ ہماری نوجوان نسل اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے نا۔ جوانی کی بات اللہ کو کتنی پسند ہے، تو ہم وہی وقت مایوسی کے اندر، خود ترسی کے اندر گزارتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز میں ہمیں ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ہار جاتے ہیں، لوگ ہمیں لوزر کہتے ہیں، ہم واقعی خود کو لوزر سمجھ لیتے ہیں، کونے میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں دکھ اور غموں میں، کبھی کسی کے ہاتھوں ٹوٹ رہے ہیں، کبھی کسی کو ہاتھوں، کبھی کسی پہ یقین کر کے اس کو اپنی پوری زندگی سمجھ لیتے ہیں، وہاں سے توڑے جاتے ہیں، کسی دوسرے کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر وہ ایک سیلف رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے، جو ہمیں اللہ کے سامنے صرف جھکائے۔ توحید کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے نا، جو صرف اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ توحید انسان کی انا کی حفاظت کرتی ہے، انسان کو صرف اللہ کے سامنے جھکاتی ہے، اور باقی سب کے سامنے انسان ایک غیرت مند مسلمان بن کے جیتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے اکڑنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ کے احکامات کے سامنے، اور بندوں نے جو کہا ان کے آگے جھک جھک کر ان کو سلامی پیش کرنا شروع کر دی۔ اسی وجہ سے ہم ہار جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھروسہ ہو کہ دشمن کچھ نہیں کر سکتا، لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جاب چلی بھی جائے مینشن ناٹ، اللہ ہے نا، وہ دینے والا ہے، وہ میرا باس ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے، سب کنٹرول اس کے پاس ہے۔ دوست ناراض ہو گئی یا دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ نے اور لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دینی ہے۔ اس لیے اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی شروع کر دیتا ہے، تو انسان بہت سکون بھی حاصل کرتا ہے اور اللہ کو بھی خوش کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اس خوشخبری کو اور اس امید کو فیل بھی کریں گے۔ تلاوت سنیے۔ تو آج کی لیسن سے کیا سمجھ آیا؟ کیا لرننگ پوائنٹس آپ نے اپنے لیے لکھے، اور کیا سوچا کہ کس ایک بات پہ عمل شروع کرنا ہے، کس چیز کی امید ملی ہے؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بس ایسے ہی لیتے رہیں گے تو پھر وہ فارمیلٹی ہو جاتی ہے۔ ہر لفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے، قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے لیے امید ہوتا ہے، کبھی ہمارے لیے تسلی، امید اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ، نیکیوں کو بڑھانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی اچھا، یہاں سے نا ایک بات بڑی اچھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں نا، تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے 2 طریقے سکھائے گئے ہیں، نماز پڑھ کے اور صدقہ، قربانی دے کے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں۔ پھر ریسنٹلی کسی نے ایک کوسچن کیا تھا، بلکہ اسی کلاس میں سے، کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی مشکل سے یا بڑے جذبے کے بعد اب قرآن عطا کیا ہے، اور مجھے اس کی بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، اور میں تدبر کرتی ہوں، مجھے مزہ بھی آتا ہے،
لیکن مجھے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھین نہ لیا جائے. تو اس کا حل آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا. اگر کوثر مل جائے تو اس کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نعمتیں جن کے چھن جانے کا خوف خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ اتنی خاص رحمت اگر یہ لے لی تو کیا کروں گی میں، میرا تو دل کیسے. ٹھیک ہے، تو اس کی تسلی، اس کا حل اللہ نے بتا دیا. وقتاً فوقتاً اپنی نمازوں کو بہترین نوافل کی ادائیگی بھی اس میں آ جاتی ہے. گزاری نماز کے کا کچھ بھی رسک کیا ہوتا ہے آپ اس سے آپ مز کو کرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں بسم الله کا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب